کل یوٹیوب پر اچانک ایک ویڈیو آئی جس میں دھرو راٹھی جی اسلام، جیوڈزم اور کرسچینٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ دھرو راٹھی جی کا میں بہت سمان کرتے ہوئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میرا مقصد کسی بھی پرکار سے ان کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، بلکہ ان سے کچھ مسکنسیپشن ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے، تاکہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی مورتی پوجا کی حقیقت واضح ہو جائے۔ ان کے ویڈیو میں تو کافی ساری غلطیاں ہیں، مگر میں صرف توحید پر روشنی ڈالوں گا، کیونکہ دھرو راٹھی جی اپنے ویڈیو میں ابراہمک ریلیجن کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اسی بیچ انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ کہہ دیا کہ بھگوان کی مورتی اس لیے بنائی گئی تاکہ اس مورتی کو دیکھ کر ایشور تک پہنچا جا سکے۔ ہندو لوگ ایکچولی میں مورتیوں کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ بھگوان کی پوجا کرتے ہیں مورتی کے تھرو۔ یہ ویسا ہی ہو گیا جیسے کہ آپ اپنے فادر کو یاد کرتے ہو ان کی فوٹو دیکھ کر۔ فوٹو کے ذریعے آپ اپنے پتا کو یاد کر رہے ہو اور ان کو پیار جتا رہے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایکچوئل پتا کو بھول کر صرف اس فزیکل فوٹو کو ہی پیار جتانے لگ جاؤ اور یاد کرنے لگ جاؤ۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید دھرو راٹھی بھائی اپنے ویورز کو خوش کرنے کے لیے ایسا بول گئے، یا ان کی ٹیم نے پوری ریسرچ نہیں کی، کیونکہ ابراہمک ریلیجن ہی کیا دنیا کے سارے دھرموں میں مورتی پوجا کو غلط بتایا گیا ہے۔ بلکہ انہی کے انٹرویو میں آچاریہ پرشانت نے خود بھی کہا ہے کہ مورتی ستیہ نہیں ہے، اور جب مورتی پوجا کی جاتی ہے تو اس میں کبھی نہیں کہہ دیا جاتا کہ مورتی ستیہ ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ مورتی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اسی لیے اسلام دھرم میں انیک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی اور کو پوجنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کو سب سے بڑا پاپ بتایا ہے جس کی معافی بھی نہیں۔ اور قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شیطان نے کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مورتی پوجا کی بنیاد ڈالی۔ چیپٹر نمبر 71 ورس نمبر 23 میں اللہ ان 5 لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جن کے نام پر مورتی پوجا کی شروعات ہوئی تھی۔ تو یہ 5 لوگ تھے، ودہ، سوا، یعوق اور نصر۔ یہ لوگ حضرت آدم اور حضرت ادریل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ 5 بہت نیک لوگ تھے، ایک اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھیں تاکہ ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہوتا رہے۔ اسی لیے ہم ان کی مورتیاں بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیشہ ہماری یاد میں ان لوگوں کا تصور آتا رہے۔ پھر کیا تھا، لوگوں نے ان 5 کی مورتیاں بنا ڈالیں۔ کچھ عرصے بعد شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ ہمارے باپ دادا کے زمانے میں جب بارش نہیں ہوتی تھی تو ان کی مورتی سے جا کر دعا کرتے تھے اور سیراب ہوتے تھے، تو کیوں نہ ہم بھی ان کی عبادت شروع کر دیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مورتی پوجا کی شروعات ہوئی، اور لوگوں نے ان 5 کی مورتیوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، لوگ ادھر سے ادھر مائیگریٹ ہوتے رہے، اور لوگ جہاں بھی جایا کرتے تھے ان 5 کی مورتیاں بنا لیا کرتے تھے تاکہ عبادت کر سکیں۔ لوگ قبیلوں میں اور قبیلے ولیجز میں اور ولیجز سٹیز میں تبدیل ہوتے رہے، مگر مورتی بنانا نہ چھوڑا۔ زمانے کے ساتھ مورتیوں کی شکلیں بھی چینج ہوتی رہیں۔ ہسٹری میں ملتا ہے کہ ود کو قبیلہ بنو قلب کے لوگ پوجتے تھے، اور انہوں نے ایک آدمی کی شکل کا بہت بڑا بت بنا رکھا تھا، یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں قریش کے لوگ بھی اسے معبود مانتے تھے۔ سوا قبیلہ حذیل کی دیوی تھی اور اس کا بت عورت کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ یمبو کے قریب روحات کے مقام پر اس کا مندر واقع تھا۔ یغوث قبیلہ طے اور قبیلہ مزہج کا معبود تھا۔ مزہج والوں نے یمن اور حجاز کے درمیان اس کی مورتی بنا رکھی تھی جس کی شکل شیر کی طرح تھی۔ یعوق یمن کے علاقے میں قبیلہ خیوان کا معبود تھا اور اس کا بت گھوڑے کی شکل کا تھا۔ نصر جمیر کے علاقے میں قبیلہ ذوالقلع کا معبود تھا، اور بلخا کے مقام پر اس کا بت نصب تھا جس کی شکل گدھ کی طرح تھی۔ مصر کے میوزیم میں گدھ کی شکل کی مورتیاں آج بھی موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے لوگوں نے مورتیوں کو پوجنا شروع کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، اس وقت بھی لوگ انہی بتوں کی پوجا میں ملوث تھے۔ اسی لیے اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے لوگوں کو توحید یعنی ایک خدا کی دعوت دی۔ اس وقت کے لوگوں نے ان کو بہت سی یاتنائیں دی اور کہا کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں جس کو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کو پاگل اور مجنون بھی کہا۔ قرآن میں چیپٹر نمبر 54 ورس نمبر 9 میں کچھ اس طرح سے ورنن ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور انہیں پاگل بتا کر ڈرایا اور دھمکایا بھی تھا۔ اور چیپٹر نمبر 26 ورس نمبر 116 میں آیا ہے کہ لوگوں نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے سنسار کر دیا جائے گا۔ حضرت نوح کے بار بار مورتی پوجا سے منع کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ باز نہ آئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ پھر ایک طوفان آیا، جیسا کہ قرآن میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا یعنی پانی ہر طرف آ پہنچا، تو ہم نے نوح سے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے ہی کی جا چکی ہے اس کشتی میں سوار کر لو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ طوفان کو رکنے کا حکم دیتا ہے۔ خیر قصہ طویل ہے، اگر آپ اس کو پورا پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن کے چیپٹر نمبر 11 سورہ ہود میں اس کا ذکر آیا ہے، پڑھ سکتے
सकते हैं। मेरे इस वाक़ये का मकसद ये था कि जैसे ध्रुव राठी भाई ने बताया है कि मूर्ति पूजा भी एक तरीके से भगवान ही की पूजा है, तो कुरान से साफ साफ स्पष्ट हो गया कि ये गलत है। अब ध्रुव राठी जी के वीडियो के बिना पर मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नंबर 1, क्योंकि जब आप अपने गॉड की इमेज बनाते हैं तो उससे उस गॉड का अपमान होता है, क्योंकि उस गॉड को आपने एक मूर्ति में समेट कर रख दिया, हालांकि वो अपरंपार है। नंबर 2, जब आप उसकी मूर्ति बनाते हैं तो आपके जहन में जो भी शक्ल आई आपने खुद से उसको रूप दे दिया और नाम रख दिया कि ये भगवान की इमेज है। और नंबर 3, इसी तरीके से अगर कोई दूसरा आदमी आएगा तो वो भी अपने दिमाग की इमेज के हिसाब से उसकी मूर्ति बनाएगा, तो यहीं से दोनों में डिफरेंस हो गया। और हमारे इस देश में यही हुआ कि जिसके दिल में जैसी छवि आई उसने वैसी ही मूर्ति बनाकर पूजना शुरू कर दिया और हजारों प्रकार की मूर्तियां मार्केट में आ गईं। और नंबर 4, दुनिया में किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा सिवाय उसके प्रॉफिट्स के। तो जब किसी को ये भी नहीं मालूम कि गॉड दिखता कैसा है तो उसकी इमेज बनाना एक बहुत बड़ा झूठ होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस्लाम धर्म की किसी भी मस्जिद में कोई इमेज भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हम ऐसे खुदा में बिलीव रखते हैं जिसका कोई आकार नहीं, जो निराकार है। नंबर 5, मूर्ति बनाने से एक चीज और भी होती है कि हमने अपने क्रिएटर को सीमित कर दिया, हालांकि वो असीमित है। और नंबर 6, हम सब जानते हैं कि वो हमारा क्रिएटर है, तो भला हम उसके क्रिएटर कैसे हो सकते हैं? ताज्जुब है कि उसने हमें बनाया या हमने उसको बनाया। इसीलिए आप सब खुद सोचें, समझें और फैसला करें। मे अल्लाह गाइड यू।